الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. احکام حج کی یہ آخری آیت ہے اس جگہ پر، اور اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو جائیں تو چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، عید کے بعد جو تکبیرات کی جاتی ہیں بقرعید کے بعد، اس سے وہ مراد ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر ایام تشریق کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے۔ فی ایام معدودات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایام تشریق ہی مراد ہے۔ اب یہاں ایک مسئلے کی اور وضاحت کی گئی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ بالاتفاق حج کے رکن میں سے نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے سنت ہونے میں اور اس کی ترتیب میں، رمی کی ترتیب میں اور اس عمل کے سنت اور واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا تو یہ مسئلہ ہے کہ رمی جمار جو شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی ہیں، وہ اس میں ترتیب بھی واجب ہے، پہلے ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ترتیب واجب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، چاہے جس کو مار لے، کنکریاں چاہے جس کو مار لی جائیں۔ تو یہاں اس مسئلے کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ حج کے بعد زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ لوگ تو وہ تھے جو حج کے بعد مینا میں جاتے تھے اور 12 تاریخ کو رمی جمار کر کر شیطانوں کو کنکریاں مار کر واپس 12 کو آ جاتے تھے، اور وہ اس آنے کو ضروری سمجھتے تھے کہ بھئی 12 کو ہی واپس جانا ہے، 12 سے آگے یہاں نہیں رکنا۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو 12 کو آنے کو گناہ سمجھتے تھے، وہ 13 تک رکتے تھے، اور ان 12 کو واپس آنے والوں کو وہ گنہگار سمجھتے تھے کہ یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اور ان کو 13 تاریخ تک رکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو صاف کیا کہ یہ ایک دوسرے پر طعنہ دینے والے، ایک دوسرے کو گنہگار سمجھنے والے، یہ مسئلہ صاف سن لیں کہ رمی جمار یہ چاہے کوئی آدمی 2 دن کی کر آ جائے، 12 کو واپس آ جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 13 تک رک جائے، یعنی 12 کی غروب کو اگر رک گیا، مینا میں اس کو سورج غروب ہو گیا، تو پھر اس کی 13 کی رمی اس پر ضروری ہو گئی ہے۔ اب وہ 13 تاریخ کو بھی کنکری مار کر ہی آئے گا، لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ وہ 13 تاریخ کو زوال سے پہلے صبح میں بھی کنکریاں مار سکتا ہے، تو وہ 13 تاریخ کو بھی آئے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 13 تاریخ کی صبح صادق کے بعد، یعنی جب دن شروع ہو گیا، اس وقت تک مینا میں رہا، تو اس پر 13 تاریخ کی رمی واجب ہوگی، ورنہ تو اگر کوئی آدمی رات کو ہی 12 تاریخ کی
یعنی 13 تاریخ کی رات کو ہی اگر آ جائے تو وہ آدمی اس پر 13 تاریخ کی جو ہے رمی واجب نہیں ہوگی. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر غروب آفتاب تک یہ رک گیا مینا میں تو اس پر 13 کی بھی رمی واجب ہو جائے گی. یہ 13 والی رمی بھی صبح کو کر پھر واپس لوٹ کر آئے. اور اللہ نے یہ آسانی دی کہ یہ جو ایک دوسرے کو گناہ گار کہنے والے یا گناہ گار سمجھنے والے 12 تاریخ کو آنے والے وہ 13 والوں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اور 13 کو رکنے والے وہ 12 کو آنے والوں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، کہ یہ مسئلہ اللہ نے صاف کر دیا کہ نہ 13 والے گناہ گار ہیں نہ 12 والا گناہ گار ہے، بلکہ جس کو چاہے جب جس کا جی چاہے سب کے لیے آسانی رکھی ہے. کوئی چاہے تو وہ 12 کو بھی آ سکتا ہے، کوئی چاہے تو وہ کتنے کو آ سکتا ہے؟ تفسیر کتنے کو آ سکتا ہے جی؟ کون سی تاریخ تک آ سکتا ہے؟ 13 تک. ابھی اس مینا میں مت پہنچے، ابھی بہت ٹائم مینا پہنچنے کا، تم ابھی سے مینا پہنچ گئے. تو جو شخص 13 کو آئے وہ بھی، اس کے لیے بھی آسانی، جو 12 کو آ جائے اس کے لیے بھی آسانی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا، اور پھر آگے یہ بات فرمائی کہ یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. اگر کوئی آدمی حج کے دنوں میں ایسے ہی سستی کرتا رہا، ارکان حج میں، احکام حج میں، حج کے مسائل میں لاپرواہی سے کام لیتا رہا، اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں رہا، اور اس نے اسی طرح حج مکمل کر لیا اور حج کے بعد بھی اس کی یہی حالت رہی، تو اس آدمی کا حج اسے نفع نہیں دے گا. اس شخص کے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو فائدہ حاجی کو پہنچنا چاہیے تھا، جو نفع حاجی کو پہنچنا چاہیے. اور جس حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں کہ حاجی اپنے حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی بالکل پاک صاف گناہوں سے دھلا ہوا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص ایام حج میں بھی اللہ سے ڈرتا رہا ہو اور ایام حج کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ حج تو کیا لیکن اللہ کا خوف ہی نہیں رہا، یا حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد، چونکہ حج مقبول کی علامات علماء نے یہ لکھی ہیں کہ حج کے مقبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ حاجی آنے کے بعد جب حج سے فارغ ہو کر آئے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو چکی ہو. وہ دنیا کی محبت جو پہلے تھی وہ اب اس کے دل میں نہ ہو، اور گناہوں سے یہ بچ رہا ہو، اور اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھ رہا ہو، دھیان میں رکھ رہا ہو، اور جو چیزیں جو غفلت اور لاپرواہی یہ پہلے کر رہا تھا وہ غفلت اور لاپرواہی اب یہ نہ کر رہا ہو، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے اور اس کے حج سے اسے نفع ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے. اور اگر کوئی آدمی حج کرنے کے بعد پھر اسی دھوکہ دڑی میں شامل ہے جس میں حج سے پہلے تھا، یا انہی گناہوں میں شامل ہے جن گناہوں میں حج سے پہلے تھا، تو پھر اس کے حج کرنے سے اسے اس کا حج کا فریضہ تو ادا ہو گیا، حج فرض تو ادا ہو گیا، اب اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن اسے حج سے جو ثواب ملنا تھا، جو نفع ہونا تھا، وہ نفع اسے نہیں ہوا. تو حاجی کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اپنے اندر میں بٹھائے. اگر اللہ کا ڈر اندر میں آ گیا تو پھر یہ آدمی اس کا حج جو ہے اس کو نفع دے گا، اور اگر اس کے اندر میں اللہ کا ڈر نہیں آیا تو پھر اس کا حج اسے نفع نہیں دے گا. جیسا کہ عام طور سے حجاج اکرام کا حال یہ ہے کہ وہ جن بیماریوں میں حج سے پہلے مبتلا ہوتے ہیں دنیا میں، وہ حج کے آنے کے بعد بھی ان کی وہی شکل و صورت، وہی ہیئت،
نہ کوئی چہرے پہ سنت کا خیال ہے، نہ لباس میں سنت کا خیال ہے، ساری چیزیں وہی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج کا فریضہ تو ادا ہوا ہے لیکن حج مقبول نہیں ہوا ہے، چونکہ حج مقبول کے لیے یہ ضروری علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی سنت و شریعت کا پابند ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر تقوی آ جائے۔ چونکہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جب حج کر کے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک گناہ کرنے کا خیال آیا، میرے دماغ میں ایک گناہ کرنے کا خیال آیا۔ جب وہ گناہ کرنے کا خیال میرے اندر آیا تو پھر ایک دوسرا خیال یہ آیا کہ یار تو حاجی ہے، تو حاجی ہے، تو نے حج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو خیالات میرے آپس میں ٹکراتے رہے، میرے اس گناہ کے بیچ میں یہ خیال حائل ہو گیا، دیوار بن گیا کہ تو حاجی ہے۔ تو اس خیال نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، ورنہ میں اس گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ ایک واقعہ ترکی کے ایک بزرگ کا، جو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، شرح جامی قرآن کی ایک تفسیر ہے جو عالموں کو پڑھائی جاتی ہے، عربی کی تفسیر ہے، بہت جامع کتاب ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں ملا جامی، ان کے شاگرد تھے، تو وہ شاگرد ان کا اللہ سے اتنا قریبی تعلق تھا کہ وہ اپنے سر پر ہر وقت ایک نور محسوس کرتے تھے، اللہ کا اپنے اوپر ایک خاص دھیان اور توجہ محسوس کرتے تھے کہ ہاں اللہ کا میرے سر پر ہاتھ ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور جب میں حج کر کے واپس لوٹ کر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو کیفیت اور جو حالت میری حج سے پہلے تھی، جو نور میرے سر پر ہر وقت رہا کرتا تھا، اب وہ نور میرے اوپر سے بالکل غائب ہو گیا، کم نہیں ہوا بلکہ ختم ہی ہو گیا، اب وہ نظر ہی نہیں آتا، اب مجھے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے شکایت کری، میں نے اپنے مسئلے کی پیر صاحب سے شکایت کری، چونکہ ان کے پیر ملا جامی تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے پیر سے کہا کہ جی اس طرح معاملہ ہے کہ حج سے پہلے تو میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بہت گہرا تھا، اللہ کا ہر وقت میرے سر پر ہاتھ رہتا تھا، مجھے یہ محسوس بھی ہوتا تھا، لیکن جب سے میں حج کر کے آیا ہوں اس وقت سے یہ کیفیت میرے اندر سے ختم ہو گئی، بالکل سلب ہو گئی۔ تو پیر صاحب نے کہا، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا جب تو حج کر کے واپس آیا اور تو نے جب حج مکمل کر لیا تو تیرے اندر ایک کبریائی آ گئی، بڑائی آ گئی کہ اب تو حاجی ہو گیا، اب لوگ تجھے حاجی پکاریں گے۔ تیرے اندر وہ بڑائی آئی، جس تواضع اور انکساری کے ساتھ، جس عاجزی کے ساتھ تو اللہ سے پہلے فریادیں کرتا تھا، پہلے استغفار اور معافی مانگتا تھا، جس عاجزی کے ساتھ تو پہلے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا تھا، جتنی گڑ گڑا کر اور تواضع کے ساتھ پہلے دعائیں کیا کرتا تھا، وہ تواضع اور عاجزی اب حج کرنے کے بعد نہیں رہی۔ وہ تیرا جو بڑائی کی کیفیت تیرے اندر آئی ہے اس کی وجہ سے وہ تواضع کم ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیفیت جو حج سے پہلے تھی وہ اب ختم کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حج اصل میں ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے اور وقت بھی لگتا ہے، اس میں ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عبادت کے اندر کسی قسم کا ریا نہیں آنا چاہیے، اور آخر میں اللہ فرما رہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس عبادت کے آخر میں یہ عبادت جب مکمل کر جائے تو یہ نہیں کہ اب سینہ چھوڑ کے چلو کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کر بلائیں گے، لوگ مجھ سے اب حاجی صاحب کہیں گے، کوئی نہ کہے تو اس کی طرف سے منہ چڑھا کے بات کرنا، اور جو کہہ دے تو اس سے خوشی سے گلے ملنا، تو یہ نہیں، بلکہ اب تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انکم الیہ تحشرون، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد تم سب کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ
بہت جلد تم سب کو جمع کرنے والا ہے، یعنی بہت جلد میدان حشر قائم ہوگا اور تم سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور پھر تمہارا سیکنڈوں میں اور منٹوں میں حساب لے لیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا حساب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آنے والے ایک ایک انسان کا حساب، ایک ایک جن کا حساب، چونکہ حساب انہی دو مخلوق سے ہونا ہے، اتنی دیر لگائیں گے ان کے حساب لینے میں جتنا ایک دفعہ آنکھ بند کر کے کھولنے میں ٹائم لگتا ہے۔ کیا ایک سیکنڈ لگیں گے؟ سیکنڈ کا کوئی 100واں حصہ لگے گا۔ آنکھ جھپکنے کے برابر وقت میں اللہ تبارک و تعالی پورا حساب کتاب اس کائنات کا فرما دیں گے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کے کرنے والوں کو ڈرایا کہ اس دن کے حساب سے ڈرو جس دن گناہ نیکیوں کو کھا جائیں گے، کہ اس دن جب تمہارا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اعمال نامہ ترازو میں رکھا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے حج میں کوئی ریا کا کام کیا ہو، شرک کا کام کیا ہو، کوئی گناہ کا کام کیا ہو، اور تم امید لیے بیٹھے ہو کہ ہم تو حاجی ہو گئے اور بہت سارا ثواب ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا، اب ثواب کی کمی نہیں ہے، پتہ یہ چلے کہ تم نے گناہ کرتے کرتے سارا ثواب ہی ختم کر دیا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیاں بھی تولیں گے، اللہ کے یہاں ترازو ہی ایسا ہے، اس میں نیکیاں بھی تلیں گی، برائی بھی تلیں گی، ہر وہ چیز تلے گی جس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ میں زبان سے جو بول رہا ہوں، میری بات کا وزن کس چیز سے کیا جائے؟ کس چیز سے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کو یہ پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس زبان کے بول کو بھی وزن کر دیں گے، اس کو بھی تول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن ہم نیکیاں اور برائیاں سب تولیں گے، اور پھر اگر نیکیاں کم رہی اور گناہ زیادہ رہے، یا پھر نیکیاں زیادہ ہو گئی گناہ کم رہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کو کھا بھی جائیں گے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے نا، حق والے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ میرے امت کا مفلس کون ہے، تو اللہ کے نبی نے پھر خود فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو بہت سارے نماز، روزہ، حج لے کر آئے، بہت ساری عبادات لے کر آئے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا حق دبایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کے پیسے ہڑپ کیے، لوگوں کے حقوق لے کر آئے گا، اور اب یہ میدان حشر میں اپنی نیکیاں جو احد پہاڑ کے برابر لے کر آیا تھا، اب حق والے آئیں گے اور ان کے حق کے بقدر اس کی نیکیوں سے اسے ان کو دے دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے ختم نہیں ہوں گے، باقی رہ جائیں گے، تو ان حق والوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کو اس دن سے ڈرایا ہے کہ بھئی اپنے اندر سے کبر اور ریا ختم کرو اور دکھاوا ختم کرو کہ میں حاجی ہوں، بلکہ اب تم حاجی ہو گئے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو کہ اب پتہ چلے، اب لگے کہ بھئی ہاں واقعی یہ حاجی ہے، کہ یہ نہیں زبان سے بھی کوئی غلط کام نہیں بول رہا، کوئی غلط بات نہیں بول رہا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دے رہا ہے، کہ یہ کسی پر ظلم بھی نہیں کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کر رہا ہے، نمازوں کا پابند ہے، تسبیحات کا پابند ہے، شکل و صورت بھی اس کی سنت کے مطابق ہے، لباس بھی اس کا سنت کے مطابق ہے، پھر پتہ چلے کہ ہاں یہ حاجی ہے۔ اور اگر تم پہلی والی شکل و صورت پر رہے کہ جیسے پہلے ڈڈ منڈے ایسے ہی اب ڈڈ منڈے، جیسے پہلے تم دھوکہ دڑی اور لوگوں کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتے تھے ویسے ہی تم اب رہے، تو پھر تمہارے حاجی ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے تمہارے اعمال کو نقصان ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو چند گنے چنے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو شخص مینا سے 2 دن میں لوٹ آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو مؤخر کر دے یعنی 3 دن تک رک جائے اس پر بھی کوئی گناہ